پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہلچل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پاکستان کے لیے کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو لے کر لگ رہا ہے کہ کشیدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی شاید ایک کوشش اور سازش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر رہا کیا جائے۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ امریکہ کو پاکستانی عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی چیلنجز کیا کیا ہیں اور کس طرح سے ان معاشی چیلنجز سے نکلا جا سکتا ہے، ان تمام معاملات پر گزشتہ روز ہم نے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد یہاں پر موجود تھے، ہم نے ان سے گفتگو کی۔ کیلگری سے ہم نے ماہر اقتصادیات برہان خان کو لیا اور ان دونوں موضوعات پر گفتگو کی۔ آئیے آپ کو یہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت جس نہج پر ہیں، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو لے کے، کہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین سطح سے ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ سفارتکار ہے اور اسے سفارتی استثناء حاصل ہے، لیکن پاکستان میں اس کے سفارتی استثناء یا اس کی سفارتکاری کے حوالے سے کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس دراصل سی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہ سی آئی اے کے ان 5 کانٹریکٹرز میں شامل تھا جو یہاں پہ کام کر رہے تھے۔ یہ بات خود امریکی اور برطانوی میڈیا نے لکھی ہے، اور اس کے بعد امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا گزشتہ 2 دنوں میں جو خبریں سامنے آئی امریکی میڈیا کے اندر، اس میں یہ کہا گیا کہ ریمنڈ کے معاملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کی جو اعلیٰ ترین خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے درمیان تناؤ موجود ہے، اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے رابطہ نہیں ہوا۔ تاہم گزشتہ روز جو امریکہ اور پاکستان کی عسکری قیادت آپس میں ملی ہے، تو اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ افغانستان اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے واشنگٹن میں، اور پاکستان کو نہیں کہا گیا۔ کیا پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے ایک اہم سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ افریقی اور عرب ممالک میں جو تبدیلی کی لہر آئی ہے وہ کس جانب اشارہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا الجزائر سے، اس کے بعد تیونس، اس کے بعد بحرین، اور اب جو حالات ہیں وہ لیبیا کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بھرپور قسم کا وہاں پر احتجاج جاری ہے۔ مصر میں تو ظاہر ہے کہ مظاہرین نے حکمرانوں کا تختہ ہی الٹ دیا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن جناب لارڈ نذیر احمد کو۔ لارڈ نذیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ لارڈ صاحب، اگر ہم سب سے پہلے ہم یہ عرب ممالک کی بات سے شروع کریں کہ عرب ممالک میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے، افریقی ممالک میں یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سالہ سال تک وہاں کے عوام سپریس رہے، اور اس کے بعد اب وہ مجبور ہو گئے اپنی آواز اٹھانے کے لیے۔ بہت سارے فیکٹر ہیں۔ ایک تو یوتھ انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اور جو پاپولیشن ہے وہ 60% سے زیادہ نوجوان لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو جو ہے وہ جابز بھی مل رہی ہیں، اپرچونٹیز بھی ہیں۔ ان ممالک کے اندر غربت بھی بڑھ رہی ہے، انمپلائمنٹ بھی ہے، ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہیں، اپریشن بھی جاری ہے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ امیر تر بن رہے ہیں۔ ایجپٹ میں اور ٹیونس سے یہ جب شروع ہوا تو اس میں ٹونیزیا کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنے جو اپوننٹ ہیں ان کو جیل میں بھی رکھا ہوا تھا، بلکہ ان کو ٹارچر بھی کر رہے تھے۔ ایجپٹ میں بھی حالات تقریباً ایسے ہی تھے، اور اب لیبیا میں جو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کرنل قذافی نے اپنے لوگوں کو کس طریقے سے، کس ظلم کے ساتھ اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اپریشن اور بروٹیلٹی جو ان لیڈرز کی تھی اس کے خلاف نوجوانوں نے آواز اٹھائی ہے۔ اس میں اکنامک بھی ہے، انمپلائمنٹ بھی ہے، پاورٹی بھی ہے، لیک آف اپرچونٹیز ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا جی کہ میں یہ لیبیا میں ٹرپلی یا بنغازی میں تھا، اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، میرے 3 باقی ہیں، اگر وہ بھی قربان کرنے پڑے اپنے ملک کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہ لیڈرشپ کا آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسی مثال کو لے کے اگر ہم اپنے ملک واپس آئیں،
ہمارے ساتھ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے لارڈ صاحب لیڈرشپ کا، کمزور لیڈرشپ کا. ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ ہوا ہے، اس کو لے کے اگر ابھی ہم دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، بہرحال یعنی اگر آنیسٹلی سپیکنگ اس پہ بات کی جائے تو اس میں تناؤ ہے، کیونکہ ریمنڈ یہاں ہمارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہاں سے امریکہ کہتا ہے کہ اسے سفارتی استثناء حاصل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس لیڈرشپ نے اس مسئلے کو شروع دن سے ہی صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا؟ فارن آفس نے کوئی واضح موقف نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن بھی پیدا ہوئی؟ لیڈرشپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو نارتھ افریقہ اور عرب ممالک کے جو لیڈر ہیں وہ بروٹل ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو دباتے ہیں، چاہے وہ اتنے پاکستان میں اس طرح کے وہ لیڈر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہے، یہ امریکہ کو یا اپنے انٹرسٹ کو اتنا وہ نہ تو پروموٹ کرتے ہیں نہ ہی اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہے، میں سمجھتا ہوں ایک کیس کو لے کر وہ اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ اور جو نیشنل انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو الگ رکھ کے جو بیسس جسٹس کا بیسس ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں ایک آدمی نے قتل کیا، آپ کی ویب سائٹ پہ وہ ریکارڈنگ موجود ہے، وہ فوٹوگرافز موجود ہیں. ریمنڈ ڈیوس نے جو فوٹوگرافز لیے ہیں وہ نہایت ہی امپورٹنٹ فوٹوگراف ہیں جو پاکستان کے اسٹریٹجک بلکہ ملٹری امپورٹنس کے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا تھا، وہ ان سائٹس کے فوٹوگراف اس نے کیوں لیے، وہ کیا کر رہا تھا، کس مشن پہ تھا. دوسری بات یہ کہ وہ خود کنفیس کر رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کانٹریکٹر ہوں اور امریکن کونسلیٹ کے ساتھ میں ایک کنسلٹنٹ ہوں. تو کیا ایک ڈپلومیٹ ہے تو وہ کنسلٹنٹ ڈپلومیٹ بن گیا؟ وہ تو ایک مشن پہ تھا، ایک کانٹریکٹر ہے، وہ خود کہہ رہا ہے. اگر یہ بھی بات صحیح ہو تو وینا کنونشن کیا اس کو اپلائی کرتی ہیں؟ یہ سب کچھ چھوڑ کے نیورتھلیس ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کرنے کے لیے جو ایگزیکٹو ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو پروسیکیوٹ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اب مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ ایگزیکٹو یہ کہتی ہے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری کرے گی. جوڈیشری تو تب کرتی ہے، وہ تو جو ججز ہیں، عدالت ہے، وہ فیصلہ وہ کرتی ہے اس بات پہ جو پروسیکیوشن ان کو کیس ریپرزینٹ کرتی ہے. میں میجسٹریٹ رہا ہوں 8 سال، مجھے پتا ہے کہ پروسیکیوٹر اگر صحیح پروسیکیوٹ نہیں کرتا ہے تو جج کچھ بھی نہیں کر سکتا. جج کو اگر صحیح بھی پتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس نے کرائم کیا ہے، لیکن اگر پروسیکیوٹر وہ کرائم سامنے نہیں لاتا تو کورٹ مجبور ہو کے اس کو ریلیز کر دیتی ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پروسیکیوشن کرنے والی جو ادارے یا سروسز ہیں وہ کیس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہ کر سکیں. اچھا، اس میں لارڈ صاحب یہ اس کا جو اثر ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ کہتا تو نہیں ہے لیکن وہ کر وہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت افغانستان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہا ہے پاکستان کو ایک سائٹ پہ رکھ کے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو تنہائی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے خلاف، نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف ایک بار پھر پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں؟ یہ تنہائی کی جو بات ہو رہی ہے یہ بیسکلی کیونکہ ایموشنل بلیک میل، پولیٹیکل بلیک میل اور پریشر کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کا میڈیا جمپ کرے گا جی پاکستان تنہائی میں نہیں جا سکتا کیونکہ تنہائی میں جا کے ہم غریب ہو جائیں گے، ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، ہم پہ انٹرنیشنل کوئی سینکشنز لگ جائیں گے. میرے خیال میں امریکہ کا انٹرسٹ اور ویسٹ کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اتنا زیادہ ہے، جیو پولیٹیکل ہو یا ریجنل انٹرسٹ ہے. افغانستان میں ان کی فوجیں موجود ہیں، پاکستان ان کو لائف لائن پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں پاکستان کے پاس آپشن بھی ہے. بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ پاکستان ان کو لائف لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں ایک بریک کا، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لارڈ نذیر احمد صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.